اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بابا سے بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سر شام سے آپ حضرات بزم رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدس علماء کرام و شورائے اسلام کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ان کے نورانی و عرفانی کلمات سے اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی جو دولت ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ اس نبی کا صدقہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ حد تو یہ ہے کہ اس نبی کا صدقہ ہے جس کے صدقے میں ہم نے رب کو رب مانا۔ آپ لوگ واقعی مبارکباد ہیں کہ آپ نے اتنی محبت سے محنت سے اس جلسے کو سجایا بچایا بسایا، اور اب تک آپ حضرات بزم نور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بیداری کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت قاری جہانگیر قادری صاحب قبلہ نے چند مہینوں میں اتنا بڑا کام کر دیا۔ میں بھی اپنی طرف سے ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آپ تمامی حضرات کا بھی حق ہے کہ آپ ایسے محسن عالم حافظ و قاری کی قدر کریں کہ چند مہینوں میں اتنا بڑا انہوں نے کام کیا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انہوں نے تنہا نہیں کیا، آپ کا سپورٹ ہے، آپ کا ساتھ ہے، تب جا کر انہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ اگر اسی طریقے سے آپ کا سپورٹ رہا، آپ کی محبت رہی، آپ کا جذبہ رہا، تو وہ دن دور نہیں ہے یہ ادارہ حوض سریا سے بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ادارہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو آنکھیں دکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا جذبہ ہو، حوصلہ ہو، آپ کی محبت ہو ان کے ساتھ۔ وقت تو زیادہ ہو چکا ہے، لیکن میں بھی حاضر آیا، حضرت کا حکم ہوا کہ آپ کو بھی کچھ بیان کرنا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حبیبی یا رسول اللہ، حرص جان ذکر شفاعت کیجئے، حرص جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ نار کہتے ہیں جہنم کو، تو میرے امام نے فرمایا کہ نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اور وہ صورت کیا ہے؟ تو میرے امام نے خود ہی فرما دیا کہ جن کی صورت اللہ کو جی بھا گیا، جن کی صورت اللہ کو جی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اور کسی شاعر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنا معیار زمانے سے الگ رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے الگ رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ حضرات، آپ حضرات جلسے میں آئے، جیسا کہ قاری صاحب نے اعلان کیا کہ میں جب جلسے کی تیاری کر رہا تھا تو اس راہ میں کتنی رکاوٹیں آئیں، اور
یہ بھی حقیقت ہے کہ اس طرح کی بات وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جو دین سے دور ہوتے ہیں وہی ایسی بات کرتے ہیں کہ جلسوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ تو یہ شخص وہی شخص ایسی بات کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جس کو قرآن و سنت سے محبت نہیں ہوتی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹھنا بیکار ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں اس محفل کی کیا خصوصیت ہے، وہ تو الگ ہے، لیکن اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بول پڑے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میرے آقا اس وقت اپنے روضے میں کیا کر رہے ہیں، اس وقت میرے آقا اپنے روضے میں کیا کر رہے ہیں، گنبد خضرا میں کیا کر رہے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ النظر فی اعمال امتی، کہ میرے آقا اپنے روضے میں رہ کر اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھ سبحان اللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج کی شب ہم اپنے گھروں میں نہیں، کہیں اور نہیں ہیں، دنیاوی کسی محفل میں نہیں ہیں، بلکہ مدینے والے کی محفل میں، جو مدینے والے اپنی قبر میں رہ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں آج کی محفل میں۔ اور میرے آقا صرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ والاستغفار لہ، کہ میرے آقا بخشش کی دعائیں بھی کرتے، مغفرت کی دعائیں بھی کرتے، میرے آقا بخشش کی دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ جا کر دعا مانگیں گے، روضہ رسول کے سامنے ہم کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے، اور پیارے جس کے لیے مدینے والے خود ہی دعا فرما رہے ہیں، اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایسی بزم میں بیٹھے ہیں جس کا تعلق مدینے والے سے ہے، اور یہ ایسی بزم ہے، ایسی محفل ہے کہ اگر انسان کی نیت اچھی ہو، ارادے اچھے ہوں، تو ممکن ہے کہ ہمارے اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ کیوں کہ حدیث پاک ہے کہ نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہو، ارادے اچھے ہوں، تو انشاءاللہ اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن اس محفل کے آداب کہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں ادب کے ساتھ بیٹھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مولا روم فرماتے ہیں کہ بے ادب محروم از فضل رب، کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوا کرتا ہے۔ تو جب بھی ہمیں موقع ملے ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کا، تو جتنی دیر ہم بیٹھیں ادب ملحوظ رکھیں، ادب کے ساتھ مؤدب ہو کر بیٹھیں، نیت یہ ہو کہ ہم قرآن و حدیث سن رہے ہیں، علماء کی زبانی تقریر سن رہے ہیں، مسائل سن رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے عمل کی بھی نیت ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری کامیابی۔ آپ کے دارالعلوم سے 2 بچے نے قرآن مکمل کیا، جن کے سروں پہ دستار کا تاج سجایا گیا۔ دیکھیں علم والوں کا ادب کرنا، خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام ابو داؤد یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ابو داؤد شریف جو حدیث ہے، سرکار کی جو مستند حدیثیں ہیں، اس کو آپ نے بیان لکھا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑے عارف باللہ، اپنے وقت کے ولی کامل، جن کا نام حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد تم اپنی زبان کو باہر نکال۔ حضرت امام داؤد فرماتے ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں،
آپ ولی کامل ہیں اور میں ایک عام انسان اپنی خاکساری پیش کرتا ہوں کہ میں ایک عام انسان، میں اس لائق نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی زبان کو نکالوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اپنی زبان کو نکالو۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ آخر کس وجہ سے کہا پہلے زبان نکالو، انہوں نے اپنی زبان نکالی۔ جب زبان نکالی تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام ابو داؤد کی زبان کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ برسوں سے میں اس انتظار میں تھا، آج وہ سعادت پوری ہو گئی۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارے اسلاف حضور کے پیغامات کو، حضور کے ارشادات کو، حضور کے ارشادات کی قدر تو کرتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ زبان کی بھی قدر کرتے ہیں جس زبان سے حدیث رسول بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھا اتنے بڑے اللہ والے عارف باللہ حضرت امام داؤد کے زبان مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ آخر کس غرض سے، کس وجہ سے بوسہ دیتے ہیں؟ مقصد صرف یہی ہے کہ امام ابو داؤد یہ سرکار کی حدیث بیان کرتے ہیں، سرکار کی حدیث پڑھاتے ہیں۔ پیارے ہم بھی قدر کریں علماء، ہم بھی قدر کریں دین کی خدمت کرنے والوں، ان کا حوصلہ ہم بڑھائیں۔ جب ہم ان کی قدر کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کو عزت دیں گے، تو ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور علماء کرام کی دعائیں لینے والے بنیں، نکتہ چینی کرنے والے نہ بنیں، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ کن عالم، کہ تم عالم بن جاؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عالم بن سکے، تو قربان جائیں مدینے والے پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم عالم نہیں بن سکتے ہو تو آؤ متعلما، کم سے کم علم حاصل کرنے والے آؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو علم حاصل کرنے والے آؤ۔ اب آپ کہو گے کہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں علم حاصل کرنے والا میں علم حاصل کرنے جاؤں، تو قربان جائیں اپنے آقا پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آؤ مستمعین، کہ ان کی بات سننے والے بن جاؤ۔ اگر تم عالم نہیں بن سکتے ہو، متعلم نہیں بن سکتے ہو، تو کم سے کم ان کی باتیں سننے والے تو بن جاؤ، ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ اور صرف یہی تک کہ اگر تم ان کی بات نہیں سن سکتے ہو، عالم نہیں بن سکتے ہو، متعلم نہیں بن سکتے ہو، ان کی بات نہیں سن سکتے ہو، تو میرے آقا نے آگے فرمایا کہ او محبن، کم سے کم ان سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آگے میرے آقا نے فرمایا کہ وَلَا تَعْمِلْ خَامِسِ، پانچواں مت بننا۔ اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ پانچواں کون؟ جو بھی عالم باعمل کی برائی کرے، توہین کرے، ان کی شان ہٹائے، پانچواں۔ جو عالم کی توہین کرے، شان گھٹائے، سمجھ جائے کہ وہ پانچواں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پانچواں مت بننا۔ تو ہم بھی دعا کریں کہ ہم کو اللہ پانچوں میں شامل نہ فرمائے، یا تو ہمیں عالم بنائے، یا متعلم بنائے، یا ان کی باتیں سننے والا بنائے، یا ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ یہی اگر ہمارا عمل رہا، یہی سوچ رہی، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ تو ہم علماء کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں، یہ ہمیں قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، یہ ہمیں برائیوں سے بچاتے ہیں، یہ ہمیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں کون کس کا ہمدرد کیا ہے؟ ذرا آپ سوچیں، اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو 10 لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس وجہ سے بھی ساتھ دیتے ہیں گناہ کے کام میں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ برائی کر رہا ہے، اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے گناہ میں شریک نہیں رہیں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ لوگ
لوگ اس وجہ سے بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ شخص ہمت والا ہوتا ہے، وہ شخص جگر والا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ ہزار برائیوں کے باوجود، ہزار فکروں کے باوجود وہ ٹوک دیتا ہے کہ یہ غلط۔ وہی شخص منع کرتا ہے، وہی شخص ٹوکتا ہے، خدا کا خوف۔ اور اگر کوئی ہمیں اچھی بات بتائے ہماری بھلائی کے لیے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کے حوصلے کو بڑھائیں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اہل علم کی قدر کرنے کے فائدے دیکھیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں جن کا نام حضرت سلطان محمود غزنوی۔ ایک دفعہ آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، جب سفر کر رہے تھے تو اس سے پہلے ان کی زندگی میں شک ہوتا تھا۔ وہ شک کیا تھا کہ حضرت محمود غزنوی کو 3 باتوں میں شک ہوا کرتا۔ پہلا شک ہوتا کہ کیا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ دوسرا شک ہوتا کہ حضور کی حدیث ہے کہ علماء میرے وارث ہیں، علماء میرے وارث ہیں، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ تیسرا شک ہوتا تھا کہ قیامت واقعی میں قائم ہوگا یا نہیں۔ اس طرح سے حضرت محمود غزنوی کو 3 شک ہوا کرتے تھے، برابر شک رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا قافلہ گزر رہا تھا، حضرت محمود غزنوی سفر کر رہے ہیں، ہزاروں دام پیچھے چل رہے ہیں، رات کا وقت ہے، مشل بردار لوگ چل رہے ہیں۔ اسی قافلے کے اندر محمود غزنوی نے دیکھا کہ ایک ایسا بچہ بھی چل رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں کتاب ہے اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میرے سفر کی خوشیاں نہیں منا رہا ہے، بلکہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ محمود غزنوی بار بار کر دیکھتے ہیں کہ سفر ہو رہا ہے میرا، سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مگر وہ بچہ ہے کہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ محمود غزنوی رکتے ہیں، اس بچے کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہا بیٹا سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں مگر تم ہو کہ کتاب پڑھ رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ میں غریب، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں چراغ جلا سکوں، مجھے معلوم ہوا کہ ابھی بادشاہ کی سواری گزرے گی تو میں نے سوچا موقع اچھا ہے، کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے، میں نے اپنی کتابیں آپ کی روشنی میں میں علم حاصل کر رہا ہوں، آپ کی روشنی میں میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ محمود غزنوی نے جب یہ جذبہ دیکھا فوراً سونے کا ایک چراغ تھا، آپ نے اس کے حوالے کر دیا کہ لو اور اس چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا، اس چراغ کی روشنی میں علم حاصل کرنا۔ بادشاہ کی سواری گزر جاتی ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، بادشاہ بھی اپنے محل میں چلا جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو محمود غزنوی کی قسمت بیدار ہوتی ہے، حضور خواب میں تشریف لے آتے ہیں، حضور خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیسے رفتگین کے بیٹے آج تم نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، کل قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ دیکھا محمود غزنوی کو 3 باتوں میں شک ہوا کرتا تھا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں، علماء نبی کے وارث ہیں یا نہیں، قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، 3 باتوں میں شک ہوا کرتا تھا۔ قسمت بیدار ہوئی، تشریف لائے اور آپ نے ایک جملے میں شک کو دور فرما دیا۔ تو آخر جواب محمود غزنوی کو کہاں سے ملا؟ تو جواب یہی ہے کہ محمود غزنوی نے ایک طالب علم کی مدد کی تو ہمارے آقا تشریف لے آئے، ان کا نصیبہ بیدار ہو گیا اور تمام شک و شبہات دور ہو گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اہل علم کی قدر کریں، جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کی ہم مدد کریں، مدرسین جو پڑھا رہے ہیں ان کی ہم مدد کریں، ان کے حوصلے کو بڑھائیں تاکہ لوگ اور زیادہ دین کا کام کر سکیں، ہمارے ادارے سے اور زیادہ بچے فارغ ہو سکیں۔
باتیں تو بہت ہے لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے، بس انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس ادارے کو زندگی رات ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کے معاونین، محبین، مخلصین، اساتذہ کو مولا حوادثات زمانہ سے محفوظ و معمون فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔